بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا 12 ربیع الاول آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جامعہ اشرفیہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اس بال کی حقیقت کیا ہے، وہ جامعہ اشرفیہ تک کیسے پہنچا، اور آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی زیارت ہم کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کروایا، حلق کا مطلب یہ کہ آپ نے جب اپنے بال جو ہے وہ منڈوائے، تو آپ نے دائیں طرف والے بال جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ اسی طریقے سے علامہ عینی جو ہے وہ بخاری شریف کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ نے جب حلق کروایا تو آپ نے دائیں طرف والے بال جو ہے وہ آپ نے عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیے، یعنی صحابہ اکرام کے اندر، اور جو بائیں طرف والے بال تھے وہ آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر گئے تو تب بھی آپ نے جو ہے وہ بال جو منڈوائے وہ بھی آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اسی طرح عثمان بن محب جو ہے وہ فرماتے ہیں، مجھے گھر والوں نے پانی کا پیالہ دیا اور وہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چاندی کی نلکی تھی اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ ان کے پاس پانی لے کر جاتا اور وہ پانی کو اس نلکی کے اندر ڈال کے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور وہ اس کو ہلاتی، اور ہلانے کے بعد وہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلا دیا جاتا اور وہ مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام اور تابعین جتنے بھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں، علامہ ابن سیرین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اور وہ جو بال ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھر والوں کی طرف سے آپ تک جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور وہ بال ہمیں دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ بال ہمیں جو ہے وہ عزیز ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مشہور سپہ سالار گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ ایک جنگ کے دوران جب جنگ ختم ہوگی تو ان کو جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھرتے ہوئے دیکھا اور پریشان دیکھا صحابہ اکرام نے، باقی لوگوں نے، تو پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا، اس سے زیادہ ہم پہلے نقصان جو ہے وہ اٹھا چکے ہیں، آپ کو ہم نے کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس نقصان کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں، میری جو ہے وہ ٹوپی جو ہے وہ گم گئی ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ صرف ٹوپی کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں، جبکہ ہمارا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اس کی ان کو جو ہے وہ کوئی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو میری ٹوپی گم گئی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے ان کو سلائی کیا گیا تھا۔ تو اس سے ایک بات تو جو ہے وہ واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جو ہے وہ جب بھی حلق کروایا وہ عام لوگوں میں، صحابہ کرام میں جو ہے ان کو تقسیم کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب جامعہ اشرفیہ کے اندر یہ بال مبارک جو ہے وہ کیسے پہنچا، ہندوستان کے اندر ایک حکیم تھے، اور ادھر جو شاہی خاندان ہے سعودی عرب کے اندر، ان کا ایک فرد جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اور یہ حکیم صاحب جو تھے یہ ان کا علاج کرنے کے لیے سعودیہ جایا کرتے تھے۔ جب ان کا علاج کیا گیا وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی جو ہے وہ دے دیا برکت کے لیے، اور وہ ان کے پاس رہا۔ پھر جو ہے نا وہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے، ان کے گھر کے اندر بے پردگی شروع ہوگی، اسی طریقے سے ٹی وی کا چلنا، تو ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ مصائب جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ بال مبارک جو ہے یہ عبد الرحمن اشرفی صاحب کو دے دیا جائے۔ عبد الرحمن اشرفی صاحب کون تھے؟ عبد الرحمن اشرفی صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور ان کے سابقہ محتمم جو ہے وہ گزرے ہیں۔ تو یہ بال ان تک جو ہے وہ پہنچ گیا، اور وہ 12 ربیع الاول کو لوگوں کو اس کی زیارت کرایا کرتے تھے۔ ہم نے بھی جو ہے وہ اس کی زیارت کی، 12 ربیع الاول کو وہ کرایا کرتے تھے، اور جب بڑی شفقت فرماتے تھے، اور درود شریف کی محفل بھی جو ہے وہ لگاتے تھے، جمعے والے دن عصر کے بعد جو ہے وہ درود شریف کی مجلس بھی وہ کیا کرتے تھے۔
تو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ یہ پہنچ گیا درود شریف کی برکت سے. تو وہ عام دنوں کے اندر بھی زیارت کرا دیا کرتے تھے. مثلا ایک مرتبہ میرے چاچو آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ بال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ زیارت کراتے ہیں, لیکن وہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں تھا, وہ راولپنڈی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا زیارت بھی کرنی ہے, تو ہم حضرت کے جو ہے وہ گھر گئے تو انہوں نے حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور انہوں نے اس بال کی جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ ہمیں کرائی. اور اسی طریقے سے اب وہ ان کی جو چونکہ وفات ہو چکی ہے اور وہ بال ان کے بھائی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے پاس ہے, جو کہ اب جو ہے وہ محتمم ہیں جامعہ اشرفیہ کے, اور یہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی جو ہے وہ زیارت کراتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے بھی جو ہے وہ زیارت کی ہے. ہم نے چاہا آپ لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے زیارت کر لیں, اگر آپ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے, آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ نہیں زیارت کی, تو اس لیے ہم نے جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی آپ کو جو ہے وہ زیارت کرائی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.